سورۃ النساء ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ یہاں پر یہ فرمایا، سورۃ آل عمران میں فرمایا۔ اب میں یہ ترجمہ کروں گا، جب ترجمہ کروں گا نا آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کب فرمایا، کیا صورتحال تھی، وہاں پر کیا سچویشن تھی، یہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم اترا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو نہ بناؤ اپنے جگری دوست اپنے ایمان والوں کے علاوہ، کیوں لا یعلونکم خبالا، یہ جو یہود ہے نا یہ تمہاری خرابی چاہتے ہیں، ودوا ما عنتم، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بوجھ تلے دبو، تم میں خرابیاں پیدا ہوں، تم پریشان ہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا جو بغض ہے نا جو ان کے منہ سے واضح ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے یہ اس سے بڑا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ ابھی تو یہ زبان سے جو بولتے ہیں نا تمہارے خلاف، یہ تو بڑا کم ان کا بغض اور کینہ ظاہر ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بغض اور کینہ ان کے دلوں میں ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 118۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 57، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا آمنوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو کہ وہ لوگ کہ جو تمہارے دین کا مذاق، تمہارے دین کو مذاق سمجھتے ہیں اور کھیل تماشا کرتے ہیں، وہ اہل کتاب سے ہیں جو تم سے پہلے اہل کتاب ہیں، یا وہ کفار میں سے ہیں، ان کو تم اپنا مددگار اپنا دوست مت بناؤ۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ دین کا مذاق کرتے ہیں، دین کا تماشا لگاتے ہیں، دین کا ٹھٹھا کرتے ہیں، دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ فرمایا ان کو نہیں بنانا دوست، اہل کتاب میں سے ہیں، کفار میں سے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو جو تمہارے آبا ہیں، تمہارے اخوان ہیں، بھائی ہیں، ان کو بھی دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اگر یہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، کفر کو ایمان پر پسند کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو تم اپنا دوست مت بناؤ۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ فرمایا، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں فرمایا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ جو مومن ہیں یہ کافروں کو دوست نہ بنائیں مومنین کے علاوہ۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو ایسا کرتا ہے تو اس معاملے میں اللہ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا اس سے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ وہ اپنا کوئی بچاؤ کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ ایک استثنائی صورت کو قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ اب ان آیات کو مد نظر رکھیے اور مدینے کے حالات کو بھی مد نظر رکھیے۔ ایک طرف منافقین کی سازشیں ہیں، یہودیوں کی سازشیں ہیں، سورۃ النساء کو پڑھ لیجئے، سورۃ النور کو پڑھ لیجئے، سورۃ الاحزاب کو پڑھ لیجئے، کیا کیا انہوں نے سازشیں کی۔ آپ کو میں نے بتایا غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگائی۔ کیوں؟ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، مسلمانوں میں اضطراب پیدا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے یہ کام کیا۔ قرآن نے کیوں ازواج مطہرات سے کہا کہ جب آپ دروازے پر جائیں تو آپ نرم لہجے میں مت بات کریں، آپ سخت لہجے میں بات کریں، اس لیے کہ جو اس طرف کھڑا ہوا ہے وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ یہودی ہو سکتا ہے، وہ اس کے دل میں مرض کوئی ہو سکتی ہے، وہ جا کر پھر لوگوں سے کوئی اور بات کہہ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے یہاں سے اس حکم کو اٹھایا اور اس کے سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے ہم نے کہا کہ جی مسلمان مومن عورتوں کو ہمیشہ ہی سختی سے بات کرنی چاہیے۔ اب وہ جو سختی ہے یا وہ جو نرمی ہے وہ بدتمیزی میں چلی گئی، بدخلقی میں چلی گئی، حالانکہ اس حکم کا تعلق ازواج مطہرات سے اور خاص زمانے کے ساتھ ہے۔ وہاں پر کیا صورتحال تھی، کتنا انہوں نے مسلمانوں کو اذیت دی، یہود نے، منافقین نے، نصارہ نے۔ اب اس ماحول میں کیا اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ ہاں منافقین کو دوست بنا لو، یہود کو دوست بنا لو، کفار و مشرکین کو دوست بنا لو؟ یہ یعنی بات کچھ عقل سے انسان سوچے کہ ان حالات میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ ان لوگوں کو دوست بناؤ۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں، ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں، جنگی حالات ہوتے ہیں، ان میں تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود انسان
پرہیز کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اپنا بچاؤ کرتا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں۔ جب ایسے حالات نہیں ہیں تو پھر ان آیات کو ایسے حالات پر اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان احکامات سے ہرگز یہ اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح یورپ میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو، یعنی وہاں پر جو غیر مسلم رہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی تم نے۔ اب یہاں پر دوستی سے مراد یہ ہے کہ جب ایسے حالات تھے مدینہ میں اور مکہ میں، اس وقت مسلمانوں کو اس سے روکا گیا۔ اب جب ایسی صورت نہیں ہے، نہ کوئی دشمنی نہ کوئی عداوت، اب تو معاملہ خاص طور پر مغرب میں سیکولرزم کا معاملہ ہے، وہاں پر آپ دیکھیے مسلمان بڑے فلرش کر رہے ہیں، بڑے اسلام وہاں پر پھیل رہا ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، ادارے بن رہے ہیں، مرکز بن رہے ہیں، وہاں پر کوئی ایسا جبر کا ماحول نہیں ہے جس طرح مدینہ اور مکہ میں جبر کا ماحول تھا۔ قرآن پاک نے جو فتنہ کی بات کی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، اس فتنہ سے مراد ریلیجیس پرسیکیوشن ہے، مذہبی جبر ہے جو مکہ کے کفار نے اور مدینہ کے یہود و نصارہ نے قائم کر رکھا تھا، کہ جو بھی ان کے عقیدے کو مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہوتا تھا وہ جبراً اس پر ظلم کر کے اس کو واپس اپنے عقیدے کی طرف لانا چاہتے تھے۔ قرآن نے اس کو فتنہ کہا ہے، ریلیجیس پرسیکیوشن کو، مذہبی تعذیب کو۔ اب تو کہیں پر بھی مذہبی تعذیب نہیں ہے۔ مغرب میں دیکھ لیجئے، وہی جسے آپ کہہ لیجئے کہ جسے اہل کفر آپ کہہ لیں، کوئی بھی آپ، جیسے ہمارے مسلمان بہت سے الفاظ وہاں کے لیے بولتے ہیں، دارالکفر کہتے ہیں، دارالحرب کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے فقہاء نے تقسیم کی دارالاسلام اور دارالکفر کی، یہ فقہاء کی تقسیم ہے، یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے۔ لیکن اب وہیں پر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان زیادہ دین کو پھیلا رہے ہیں، وہاں پر زیادہ مسلمانوں کو آزادی ہے۔ تو اب اس طرح ان آیات کو پیش کرنا اور یہ کہنا تو یہ بالکل سیاق و سباق سے بات کو ہٹا کر بیان کرنے کے مترادف ہے، اور یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ یہ نادان دوست ہیں جو اسلام کی ترویج، اسلام کی اشاعت، اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یورپ میں اسلام جتنا پھیل رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر سیکولرزم ہے، وہاں پر ایک دوسرے کے اختلاف کو، مذہب کو برداشت کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ کلچر ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کے معاشرے میں یہ کلچر نہیں ہے۔ جس فتنے کو اسلام ختم کرنے آیا تھا، بدقسمتی سے ہم اسی فتنے کو اختیار کر چکے ہیں، یعنی مذہبی تعذیب کو۔ ہم کسی دوسرے شخص کو نہ اپنے مذہب کی دعوت کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہم اس کو اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے مسائل اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں اور آئے روز ہم اس کی مثالیں اپنے معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام تو مذہبی تعذیب کو ختم کرنے آیا تھا، قرآن نے کہا ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ مذہبی تعذیب اور یہ جبر ختم ہو جائے۔ آج مسلمانوں نے اسی جبر کو اختیار کر لیا۔ تو اس لیے اس اہم مسئلے کو آج سمجھ لیجئے کہ ان آیات کا تعلق ان حالات سے ہوتا ہے جو حالات اس طرح کے ہوں کہ جہاں پر مسلمان اور دوسرے، یعنی اسلام اور اس کے مقابلے میں کفر، اسلام اور اس کے مقابلے میں یہودیت، اسلام اور اس کے مقابلے میں نصرانیت جب مقابل کھڑے ہو جائیں اور دو بلاک بن جائیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع کر دیں، جس طرح تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے، تو وہاں پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے دوستی میں اور تعلق میں، لیکن ان کو آپ ہر وقت ان آیات کی اپلیکیشن آپ نہیں کر سکتے۔